خواجہ صاحب یہ سیاست پہ تو ہم روز ہی بات کرتے ہیں، پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو آج ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کا آج فوکس کیا تھا اور کیا چیز ڈسکس ہوئی ہے؟ مین فوکس جو ہے وہ جو ایک شدت آئی ہے ٹیررزم کی لہر میں بلوچستان اور کے پی دونوں میں، بلکہ کراچی میں بھی 2-3 واقعات چائنیز کے ساتھ ہوئے ہیں. تو وہ مین فوکس تھا کہ تمام صوبوں کی حکومتوں میں بشمول بلوچستان اور کے پی ان میں ایک کوآرڈینیشن جو ہے ہو. ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز بنائی گئی ہیں جس میں تمام ادارے جو ہیں اس کے اوپر موجود ہوں گے. ڈسٹرکٹ سے لے کے فیڈرل حکومت تک جو ہے وہ ان کا پورا ایک سلسلہ ہوگا. اس کے مختلف جو ہے وہ انہوں نے بنائے ہیں، پوائنٹس بنائے ہیں کہ بھئی یہ ان کے فنکشنز ہوں گے، اسکوپ آف ورک یہ ہوگا، کس طرح جو ہے فوج کی جب ضرورت پڑے گی اس میں اسسٹنس میں دہشت گردی کے ساتھ نبٹنے کے لیے فوج کی کس طرح ہوگی، انٹیلیجنس ایجنسیز کی کیا ہوگی، پولیس کی کیا ہوگی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کیا ہوگی، جو وہاں پہ عوامی نمائندے ہیں مختلف پارٹیوں کے ان کی کیا ہوگی. تو یہ خاصی دیر سلسلہ ڈسکشن کا چلتا رہا. تو اس میں سارے صوبوں نے صوبائی وزراء نے حصہ لیا، آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے حصہ لیا. اسی طرح جو پولیس چیفز تھے سارے صوبوں کے انہوں نے بھی حصہ لیا. اس سے مطلب بولے، انہوں نے کمنٹس اپنے دیے، سجیشنز اپنی دیں جو ہیں. تو اچھے ماحول میں جو ہے گفتگو ہوتی رہی ہے. اچھا، آج جو میٹنگ تھی یہ ایپیکس کمیٹی کی، اس سے پہلے چیف منسٹر کے پی کے علی مین گنڈا پور کی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ میٹنگ میں بھی آئے. تو وہاں پہ انہوں نے کوئی ایسی خاص بات کی جس کا تعلق ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس کے ساتھ تھا؟ اس ملاقات کے ساتھ آپ کا مطلب ہے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ نہیں، یعنی کہ انہوں نے ملاقات کے بعد عمران خان سے ملاقات کے بعد ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی. انہوں نے بیسیکلی اپنے صوبے میں جو ہے مین ان کی جو بات چیت ہے اپنے صوبے میں دہشت گردی کے متعلقہ رہی، اور جو بھی ان کی وہاں پہ کور ہیڈ کوارٹر کے ساتھ جو ہوتی رہتی ہے دہشت گردی کے سلسلے میں بات چیت جو ہے اس کے متعلق بات انہوں نے کی. اور ہلکا پھلکا انہوں نے کہا کہ جی ہماری پارٹی کے جو ہے اس کو اجازت نہیں دی جا رہی، جلسے کی اجازت اور پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس طرح کی ایک بات کی. پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے متعلق کہ جی میرا لیڈر جو ہے وہ 1.25 سال سے قید ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا جی کہ اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس کا جرم نہیں ہے، اس کو قید رکھا ہوا. یہ 2-3 باتیں انہوں نے کیں، لیکن 99% باتیں جو ہیں انہوں نے اپنے صوبے میں ٹیررزم کے دیں. یہ میرا خیال ہے انہوں نے یہ دونوں باتیں جو ہیں صرف تبرکن کی ہیں، تبرک کے طور پہ کی ہیں. اچھا، تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے وہ مل کر ٹیررزم کا مقابلہ کرنے کے لیے کمیٹڈ ہے؟ جی بالکل جی. اس میں تو آپ کو علی مین گنڈا پور کی کمٹمنٹ پہ کوئی شک نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو وقت بتائے گا جی، سب کی کمٹمنٹ پہ وقت بتائے گا، صوبوں کی جو ہے کہ کس طرح وہ ہینڈل کرتے ہیں اپنی اس پہ. لیکن جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ مجھے میری تصحیح کر سکیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتا دیں گے میں کہاں پہ غلط ہوں، کہ انہوں نے کبھی دہشت گردی کو کنڈیم نہیں کیا، کبھی دہشت گردوں کو برا نہیں کہا. انہوں نے جو ہے کوئی بیان نہیں آپ کو ملے گا جہاں پہ وہ دہشت گردی کو کنڈیم کر رہے ہوں گے. نہیں، وہ یہ کہتے نہیں ہیں کہ یہ فوج میری فوج ہے، اور جب کوئی فوجی جوان شہید ہوتا ہے تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا، ہو سکتا ہے کسی وقت کہا ہو انہوں نے، وہ بھی تبرکن کہا ہو. آپ وزیر دفاع ہیں اور آپ نے نہیں سنا؟ نہیں، میں نے نہیں سنا، میں نے ان کو کہیں. اچھا، اس سے چلیں یہ چیز تو پتہ چل رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے درمیان کافی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اب جب کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں، حکومت سے نہیں کرنی، تو آج جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی موجود تھی، حکومت بھی موجود تھی. اس کا مطلب ہے جو اصل مذاکرات ہیں وہ کہیں اور ہوں گے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں، عمران خان کی پوری تاریخ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات پہ محیط ہے. جب سے انہوں نے سیاست سٹارٹ کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، جنرل مشرف کے وقت انہوں نے ایکٹیولی
سیاست تب سے سٹارٹ کی انہوں نے. 97 میں وہ الیکشن لڑے تھے میرا پہلی دفعہ جو ہے کچھ 26-27 سیٹوں کے اوپر جو ہے ممبر نہ بن سکے. 2002 میں وہ واحد اپنی پارٹی کے ممبر تھے. اس میں انہوں نے جنرل مشرف کے ریفرینڈم کے لیے جنرل مشرف کے ویسے اس کی سیاست کی تھرو آؤٹ حمایت کی. اس کے بعد جو ہے وہ ہینڈ اوور ہو گئے, جنرل پاشا کو ہینڈ اوور ہو گئے, پھر جنرل ظہیر الاسلام کو ہینڈ اوور ہو گئے, پھر اس کے بعد ہینڈ اوور ہوتے ہوتے جو ہے جنرل باجوہ کے ہتھے چڑھ گئے, فیض کے ہتھے چڑھ گئے, یا وہ ان کے ہتھے چڑھ گئے, دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. تو انہوں نے ساری عمر اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے. پاکستان میں زیادہ تر لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے. زیادہ تر لوگوں نے صاحب جب پرویز مشرف کا جو دور تھا ایک بریف پیریڈ تھا 2002 سے لے کے اور 2007-8 تک تو عمران خان آپ کے ساتھ زیادہ نظر آتے تھے. نہیں دیکھیں, میں شروع میں جب وہ نئے آئے ہیں تو انہوں نے جنرل مشرف کا 2 سال سے ساتھ دیا ہوا تھا, اور بقول جنرل مشرف کے انہوں نے اپنی پرائیویٹ کنورسیشن میں اور آن ریکارڈ آف دی ریکارڈ کے انہوں نے مجھ سے 100 سیٹیں مانگی تھیں. ایک سیٹ پہ میرا خیال ہے اپنی سیٹ پہ یہ الیکٹ ہوئے تھے. اس کے بعد آ کے انہوں نے ماحول دیکھا ادھر کچھ دیر, تو یہ ایسے ہی خاموشی سے گزارے انہوں نے 1-2-3 سال جو ہے. اس کے بعد جو ہے وقتاً فوقتاً آپ کو بھی پتہ ہے کوئی چھوٹا موٹا احتجاج ہوتا تھا تو ہمارے ساتھ یہ مل جاتے تھے, لیکن اسمبلی کے فلور پہ یہ بولے نہیں ہیں کھل کے. جس طرح مخالفت ہوتی ہے اس طرح انہوں نے جنرل مشرف کی مخالفت نہیں کی, اور پھر الٹیمیٹلی یہ نہیں, مشرف کے دور میں تو یہ گرفتار بھی ہوئے تھے لائرز موومنٹ میں. کتنی دیر کے لیے ہوئے تھے؟ فار اے ویری بریف پیریڈ. تو بڑے بڑے لوگ جڑے انہوں بندے کہتے رونا شروع کرتے ڈی جی خان جیل چ چوتھے دن جڑا ہے اور یہ رہا ہو گئے تھے. نہیں لیکن اسی 1.5 مہینے بعد اس دفعہ دیکھیں نا, آپ جتنی بھی باتیں کر لیں, چلیں مشرف دور میں وہ رونا شروع ہو گئے تھے, لیکن اس مرتبہ یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان تو 24 گھنٹے جیل نہیں کاٹے گا, وہ 1.25 سال سے جیل میں ہے. اسی حساب سے سٹیکس بھی تو انکریز ہو گئے ہیں. اس وقت کیا سٹیکس تھیں اور اب کیا سٹیکس ہیں. تو یہ بندہ اتنا ہی پھر جو ہے تھوڑا سا حوصلہ مجتمع کرتا ہے جتنا داؤ کے اوپر جو ہے وہ چیزیں لگی ہوں, چاہے وہ سیاسی کیریئر ہو, چاہے وہ مال دولت ہو, یا جو بھی ہو, اس حساب سے پھر. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خالد صاحب 24 نومبر سے پہلے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی معاملہ طے پا جائے گا؟ میں پیشن گوئیاں نہیں کرتا, لیکن انالیسز میرا نہیں. عمران خان نے اگر کرنا ہے تو اس کو میرا خیال 9 مئی والا پل کراس کرنا پڑے گا. اچھا, وہ لازمی کراس کرنا پڑے گا, یہ میرا انالیسز ہے. کیونکہ جو 24 نومبر کی جو انہوں نے کال دی ہے, اس کے بارے میں آپ کے کچھ ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کال دینے کا مقصد یہ ہے کہ 25 نومبر کو ان پہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے. اچھا, مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ان کو فرد. لیکن آپ کا اندازہ یہ کیا ہے کہ یہ کوئی معاملہ طے پائے گا یا نہیں پائے گا؟ میں نے آپ کو بڑا کلیئر کہا ہے کہ ان کو جو رکاوٹ ہے یا آبسٹیکل ہے یا پل جو ہے 9 مئی کا, وہ کراس کرنا. وہ کہتے ہیں 9 مئی میں تو ہم نے کچھ نہیں کیا, ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے. تو پھر حالات جو ہے میرے نہیں خیال کے سدھر سکیں گے. کیا کریں, وہ 9 مئی کا پل کراس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ معافی مانگ لیں. دیکھیں, انہوں نے تسلیم کیا, مثلاً بہت دفعہ کے پی کے چیف منسٹر نے یہ بات کی ہے جی کہ میں کہاں پہ تھا, مجھ پہ 14 یا 15 یا 20 FIR ہیں, میں کہاں تھا, مجھے میری ایک تصویر دکھا دیں, یہ کہتے ہیں نا. اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو تصویر میں نظر آتے ہیں. کوئی پنڈی GHQ پہ نظر آتا ہے, کوئی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر نظر آتا ہے, کوئی میاں والی نظر آتا ہے, کوئی کہیں اور نظر آتا ہے. اب وہ کس طرح انکاری ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس چیز کی کہیں بھی اس نے کہا تھا عمران خان نے کہ جی مجھے ثبوت دیں. انہوں نے اب ویڈیو بھی چلا دی ہے, ایک کمپلیٹ ویڈیو, سارے اسٹیشن, میاں والی بھی کی, فیصل آباد کی, سب کو چلا دیا انہوں نے ویڈیو جو ہے. اس میں لوگوں کے چہرے بھی نظر آتے ہیں, اس میں لوگوں کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس بھی نظر آتے ہیں. تقریباً 150-200 بندہ جو گرفتار ہوا, انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹس آلریڈی دیے ہوئے ہیں, 164 کے بیان دیے ہوئے ہیں, ان میں نے لوگوں کے نام لیے ہوئے ہیں. تو یہ سارا کچھ موجود ہے. پھر 1.5 سال ہو گیا ہے 9 مئی کو, تو ابھی تک کسی کو سزا کیوں نہیں ملی؟ کس کو سزا ملی ہے؟
کیوں نہیں مل رہی؟ آپ بتائیں نا کس کو سزا ملی ہے؟ میں یہی تو آپ نواز شریف کو ملی تھی، ہاں مجھے ملی تھی، ہاں مریم نواز کو ملی تھی، شہباز شریف کو ملی تھی، ہاں۔ ان کو نہیں ملی۔ جب نورا جوڈیشری ہوئے تو یہ- جدوں نورا جوڈیشری ہوئے تو سزاواں ملدی ہیں نے۔ نورا جوڈیشری جو ٹرکاں والا جڑا ہے سپریم کورٹ دے جج دے جج ہوئے تے اعجاز الحسن والا جج ہوئے جج تو پھر جوڈیشری تے سزاواں دیندی ہیں نے۔ نہیں تو قاضی فائز عیسیٰ بھی تو تھا آپ کا منظور وہ نظر۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، یہ آپ اس کے ساتھ تھے، منظور نظر مجھے کہہ رہے ہیں آپ اس کے ساتھ تھے دھرنے والے دنوں میں۔ میں مشکل وقت میں اس کے ساتھ تھا، نہیں تو یہ بھی مشکل وقت تھا اس کے اوپر۔ اس کو جب عمران ٹارگٹ- خان نے اس پہ ریفرنس دائر کیا تو میں اس کے ساتھ تھا۔ ٹارگٹ اس کو جس وقت وہ ٹارگٹ ہوا جسے اس لیے ہاں کہ وہ غلط کو غلط اس نے اس وقت نہیں، بھی اس کہا لیے کہ اور غلط کو غلط اس نے اب بھی کہا۔ چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن سوا سال مہربانی تہاڈی۔ سوا سال وہ بھی چیف جسٹس رہے، وہ کیوں نہیں کچھ کروا سکے؟ دیکھیں باقی ساری جوڈیشری جتنی تھی دا ڈائس واز لوڈیڈ، جو نہیں وہ ہاں اس لوڈیڈ تھی ساری کی ساری۔ چلیں اچھا چلیں اب ایک نیا ایک سیٹ اپ آیا ہے، لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے، جوڈیشری نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، لیٹس سی